کہا یار یہ کیا کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو بھون کے رکھ دیا. کہتے ہیں جی ہم تو آرڈر کے پابند ہیں. میں نے کہا غلط، آرڈر کے پابند وڈے تسی آرڈر دے پابند. یار کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ اس بکری سے بھی حساب لے گا. تجھے سینگ دیے، تو نے ٹکر ماری تو ماری کیوں؟ اب کیا جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، حکم ہوگا مار ٹکر برابر کی. وہ برابر کی ٹکر مارے گی. تو کیا خیال ہے جس کے ہاتھ میں بم بندوق کلاشنکوپ ہے اسے حساب نہیں لیا جائے گا؟ جس کو رب نے سینگ دیے اسے حساب لے رہا ہے، جس کو بندوقیں دی، حکومت دی، پاور دی، اسے حساب نہیں لے گا. بڑے ناراض ہو رہے تھے جی آپ سے، بندوں کو بڑی تپ ہے. میں نے کہا جی اللہ کرے اور تپ چڑھے ان کو، یہ اپنے بغض میں مرے. میں اسلام کی بات کروں، میں رسول اللہ کی امت کے درد کی بات کروں، میں مظلوموں کی بات کروں، میں ظالموں کی مرمت کروں اور ان کی مذمت کروں. کسی کو اگر تکلیف ہے تو میری دعا ہے اللہ کرے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، وہ اسی تکلیف اور غم میں مر جائے، پھٹ جائے، اور ہم رسول اللہ کی امت کا درد لے کر دنیا سے چلے جائیں. جو رب کے گھر میں گھس کر بدتمیزیاں کرے، نہ صرف یہ کرے بلکہ مسجدوں کو ہی بند کروا دے، مسجد کو بند کروا دے، نمازیں بند، اذانیں بند، لوگوں کو آنا جانا بند کروا دے. اور پھر ایک مسجد نہیں، دو مسجد نہیں، سینکڑوں مسجدیں نہیں، کئی سو مسجدیں اور مدرسے جو بند کروا دے. کیا خیال ہے وہ بندہ جس نے مسجد حرام والی سمت کا لحاظ نہیں کیا تھا وہ اللہ رسول کو تکلیف دے رہا ہے؟ تو جو مسجد میں جوتے پہن کے پھر رہے ہیں وہاں تھوک بھی رہے، اور پھر وہاں اذانیں بند، نمازیں بند، سب کچھ کر دیا. کیا وہ اللہ رسول کی رضا والا کام کر رہے ہیں یا ناراضگی والا کام کر رہے ہیں؟ بولیے، ناراضگی والا کام کر رہے ہیں. اور یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں مسجدوں سے روکتا ہے لوگوں کو؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے ظالم تو اور بھی ہیں، اور بھی دیگر گناہ گار ہیں جو ظالم ہیں. شرابی بھی ظالم ہے، زانی فسادی بھی ظالم ہے، قتل و غارت کرنے والے بھی ظالم ہیں. لیکن جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، مسجدوں میں انٹری کرنے سے نمازیوں کو روکتے ہیں، نہ صرف نمازیوں کو روکا بلکہ اذانیں بند کروا دیں، باجماعت نماز بند کروا دی، سب کچھ جنہوں نے بند کروا دیا، مسجدوں کو تالے لگوا کر بند کیا ہوا ہے، وہ اللہ رسول کی رضا کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ رسول کے غضب کے مستحق بن چکے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو ایسا اقدام کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے اوپر دنیا میں بھی اور بولیے. اور قرآن ہی کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے. نہ صرف لوگوں کو روکا، نمازیں روک دی، اذانیں روک دی. یہ جو مسجدوں میں اب مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تنخواہوں کے نام پر، اس کا مقصد یہی ہے کہ مکمل مسجدوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور جو ادھر سے منظور شدہ پیغام آئے صرف وہی پڑھ کر سنایا جائے. اس کے علاوہ مسجد میں کسی ظلم کی مذمت، کسی کافر کی مذمت اور مرمت اور جہاد کی کوئی بات نہ ہو سکے. اس لیے مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مسجدیں بند کروا رہے ہیں، مسجدیں سیل کر رہے ہیں، مسجدوں کو دفتروں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، تو انہیں میں دعوت دوں گا کہ قرآن حکیم پر غور کرو. اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. ایسے لوگوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اللہ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو مسجدوں سے روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون؟ تو ہمیں کہنے دیں
کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں ان ظالموں میں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے مسجدوں کو سیل کیا، جنہوں نے مدرسوں کو سیل کیا ہوا ہے، یہ اس وقت دھرتی پر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ پچھلے جمعہ بھی حدیث بیان کی تھی، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ منکر بات دیکھے، خلاف شرع کوئی کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ من لم یستطع فبلسانہ، جو برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اپنی زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکنا حاکم وقت کا کام ہے، لیکن وہ بیچارے کیا روکیں گے؟ وہ تو مسجدوں کو روکنے کے چکروں میں ہیں، وہ تو مدرسوں کو بند کرنے کے چکروں میں، وہ برائی کے اڈوں کو کیا بند کریں گے؟ تو جن کا یہ فریضہ تھا انہوں نے اس فریضے کو نبھانے کی بجائے گنگا الٹی چلانا شروع کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پھر دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، من لم یستطع فبلسانہ، وہ اپنی زبان سے روکے، وہ برائی کو اپنے بولیے زبان سے روکے۔ تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کے گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کے بورڈ اتارے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی برائی ہے، جہاں یا رسول اللہ لکھا ہے اس کے اوپر کلر کیا جا رہا ہے، رنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، ہم اس ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 1000 کے لگ بھگ جو مسلمان قتل ہوئے مرید کے میں، شہید کیے گئے، جو اس لیے نکلے تھے کہ ہم فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے مخالف ہیں، ان نہتے لوگوں کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا۔ 2000 سے زیادہ افراد زخمی، 1000 کے لگ بھگ شہادتیں، اور پھر شہادتیں چوری کر کے، لاشیں چوری کر کے اب تو ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں۔ ویڈیو آئی پڑی ہے، پھر بھی بشرمی سے کہتے ہیں لاشیں بکھاؤ کتنے؟ جناب جی جہاں وہ گولیاں چلیں سارا پیرا کس کا تھا؟ تمہارا پیرا تھا۔ تو لاشوں کو منظر عام پر لانا تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ ہاں جی، یہ سب کچھ کر کے ڈھٹائی، ضد اور بے شرمی سے یہ کہنا کہ کہاں بندے مرے ہیں، دکھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء کی لاشیں واپس کی جائیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، اوپر گاڑیاں توڑائیں تم لوگوں نے، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے، تم لوگوں نے ان کو چھلنی کر دیا گولیوں سے۔ لاشیں ورثاء کو واپس کی جائیں، واپس کرنے کی بجائے الٹے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لکھ کر دو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے دو پھر ہم لاشیں واپس کریں گے، یا پھر یہ ہو رہا ہے جو لاش واپس لینے گیا اس کو بھی پکڑ کر اندر کر دیا۔ یہ ہمارے وزیر صاحب کا اپنا بیان ہے، لاشیں ہم نے سنبھال کے رکھ لی ہیں، جو لینے گئے ان کو ہم نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فرعونیت، ایک ان کے بندے مار دیے، دوسرے جو لینے گئے ان کو پکڑ لیا، پھر کل عدم بھی انہی کو قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر دہشت گرد بھی وہی ہیں۔ سبحان اللہ، پھر امن پسند کون ہے؟ جھوٹو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اس وقت یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک تحریک اور مذہبی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کے دین اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہانہ یہ ہے، نشانہ اسلام کو بنایا جا رہا ہے، بہانہ یہ ہے پرموٹ یہودیوں اور کافروں کو کیا جا رہا ہے، بہانہ یہ ہے، اور بند مسجدوں کو کیا جا رہا ہے، بند مدرسوں کو کیا جا رہا ہے، گھیرا تنگ اسلام کے گرد کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال میں اس وقت دھرتی پر کہیں کچھ نہ کچھ آزادی کے ساتھ اسلام کا نام لینے اور عمل کرنے کی بات اور کھلی کچھ نہ کچھ چھٹی اور آزادی تھی تو وہ پاکستان کے اندر تھی، وگرنہ دیکھیں سعودیہ والوں نے لکھ کر دے دیا فلسطین یہودیوں کا، سعودیہ کے اندر سے کوئی مظاہرہ ہوا، کوئی اٹھا؟ کیوں؟ جہاں مذہب سرکاری ہو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے،
جو مرغا اذان دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو چھری پھیر دی جاتی ہے۔ اور یہاں جو آزادی ہے کہ ہم یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، سکھزم کے خلاف، ختم نبوت پر ہماری اسمبلیوں کے اندر جب حملے کیے جائیں، قادیانیوں کو جب چھوڑنے اور مسلمانوں کو بند کرنے کی بات کی جائے، تو یہاں جو ریلیاں نکلتی ہیں یہ اس لیے کہ یہاں اسلام کو الحمدللہ کچھ نہ کچھ آزادی حاصل ہے۔ اب وہ آزادی بھی چھیننے کا بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ظالموں کی جو پیشکشیں ان کو بھی رد کرتے ہیں، جو تنخواہ دینے کے لالچ ہیں ان کو بھی رد کرتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے انشاءاللہ کبھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں، مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھی بنائے۔ علی شیروان اگلے دن تقریر تھی، مجھے قاری صاحب نے کہا جی وہ بندے بڑے ناراض ہو رہے تھے جی آپ سے، بندوں کو بڑی تپ ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کرے اور تپ چڑھے ان کو، یہ اپنے بغض میں مرے۔ میں اسلام کی بات کروں، میں رسول اللہ کی امت کے درد کی بات کروں، میں مظلوموں کی بات کروں، میں ظالموں کی مرمت کروں اور ان کی مذمت کروں، کسی کو اگر تکلیف ہے تو میری دعا ہے اللہ کرے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، وہ اسی تکلیف اور غم میں مر جائے، پھٹ جائے، اور ہم رسول اللہ کی امت کا درد لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ پھر پتہ لگے گا میدان معاشر میں کون ہے جو سرخ رو ہوتا ہے، کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چند دن کی حکومتیں یہ کیا ہے، یہ سیٹیں، یہ عہدے کیا ہیں، سب فنا ہو جانے، سب فنا ہو جانے۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، تو اس رب نے عدالت لگانی ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو عدالت لگانی ہے نا، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ اس بکری سے بھی حساب لے گا۔ تجھے سینگ دیے، تو نے ٹکر ماری تو ماری کیوں؟ اب کیا جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، حکم ہوگا مار ٹکر برابر کی، وہ برابر کی ٹکر مارے گی۔ تو کیا خیال ہے جس کے ہاتھ میں بم، بندوق، کلاشنکوف ہے اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ جس کو رب نے سینگ دیے اس سے حساب لے رہا ہے، جس کو بندوقیں دی، حکومت دی، پاور دی، اس سے حساب نہیں لے گا۔ جس کے پاس جتنا مال اتنا زیادہ حساب۔ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے بڑے بڑے دفتر اور بڑی بڑی دولتوں کے حساب میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک بیچارہ محکوم ہے اور ایک حاکم ہے۔ محکوم کے پاس کیا اختیار تھا؟ اپنے گھر کا ہی اختیار تھا نا، بس گھر سے دال پکانی، روٹی پکانی، گوشت پکانا ہے، کھچڑی پکانی، چول پکانے، سوجی پکانی، گھی پکانے، اس کو یہی اختیار تھا نا۔ آج کام پہ جاؤں یا نہ جاؤں یہ اختیار تھا نا، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ اختیار تھا نا، اب سونے آپ اٹھتے ہیں یہ اختیار تھا نا۔ اس کو اس کے گھر کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن جو پورے ملک کا حاکم ہے، جو پورے پنجاب کا حاکم ہے، اس سے پورے صوبے اور ملک کے اندر جتنے اس نے کالے دھندے کرتوت کیے، جتنے مجرموں کا ساتھ دیا، جتنے ظالموں کے لیے راستے ہموار کیے، جتنی شکیں، جتنے آئینی ترمیمیں اس نے ظالموں کے لیے بنائی ہوگی، جب تک ایک ایک چیز کا حساب نہیں دے لے گا اللہ کی عدالت سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ خود سوچیں، جس اللہ نے بکریوں سے حساب لینا ہے تو بھیڑیوں کو چھوڑے گا؟ بولے حالانکہ بکری حدیث میں آیا برکت والا جانور ہے۔ حدیث میں آیا نبی پاک نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ جس گھر کے اندر بکریاں ہو وہ برکت ہوتی ہے۔ برکت والی چیز بکری، سینگ والی بکری دوسری کو سینگ مارے اس کا حساب ہو رہا ہے، تو جو بھیڑیا کسی کو بلا وجہ بھون کر رکھ دے گا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ بولیں، اور حساب بھی کس طرح ہوگا؟ جیسے سود والا، سود لکھنے والا مجرم
سود لینے والا مجرم، سود دینے والا مجرم، سود پر گواہ بننے والا مجرم، اسی طرح آرڈر کرنے والا قاتل، آرڈر لے کر آگے آرڈر ٹرانسفر کرنے والا وہ بھی قاتل، اور اینڈ میں جس نے قتل کیا وہ بھی برابر کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عدالت لگنی ہے، ڈر جاؤ۔ ہمیں ہمارے دوست کہتے ہیں، میں نے ہمارے افراد ہیں کئی سرکاری عہدوں میں رشتہ دار، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو بھون کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی ہم تو آرڈر کے پابند ہیں۔ میں نے کہا غلط، آرڈر کے پابند وڈے تسی آرڈر دے پابند، تمہاری گورنمنٹ تمہیں کہے جاؤ اپنے باپ کو قتل کرو تو آرڈر کی پابندی کرو گے؟ جاؤ ماں کو مارو، بچے کو مارو، پابندی کرو گے؟ وردی اتار کر پھینک دو گے، کہو گے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو تمہیں اپنے بچے پیارے ہیں، اپنے ماں باپ پیارے ہیں، کسی اور کے بچے نہیں پیارے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سن لیں جو کہتے ہیں جی ہم آرڈر کے محتاج ہیں، سن لو سب سے بڑا آرڈر میرے اللہ کا ہے، سب سے بڑا آرڈر میرے نبی پاک کا ہے۔ نبی پاک کا آرڈر ہے، کیا فرمایا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی بادشاہ کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز ہے۔ بولو، آپ یہ بہانے مت بناؤ کہ ہمیں تو آرڈر آ گیا تھا ہم نے یہ کام کیا۔ بچوں تم برابر کے مجرم ہو، اس لیے کہ ان کا آرڈر ان کاموں میں مانا جائے گا جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتے، اور جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں اس کام کے اندر کسی بادشاہ کی بھی اطاعت جائز ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا خالق کی معصیت کے اندر، خالق کائنات کی نافرمانی کے اندر کسی حاکم کی اطاعت جائز ہے؟ بولیں۔ پھر مجھے بھی کئی بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی حالات تو دیکھو، موقع محال تو دیکھو، کس طرح کی تقریریں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا بندے اٹھائے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں جی بالکل اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس نے کوئی تقریر نہیں کی بندہ تو انہوں نے وہ بھی اٹھا لیا۔ جدو انہوں نے چکنا ہی چکنا ہے تے چاستے تائیں بندہ کام کر کے چکی جائے۔ کیوں بھائی؟ جدو تسوں حضور کی عزت اور ناموس کے لیے بولنے والوں کو تم نے پکڑنا ہے، دشمنی نبھانی ہے، اور یہودیوں کو خوش کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر ہم بھی اپنے مالکوں کو خوش کر لیں جب تک مہلت ہے، تاکہ مالکوں کو پتہ ہو کہ ہمارے صدقے سے جس کو اللہ نے رزق دیا اس نے ہماری غلامی اور دین کے اوپر پہرا دینے کا حق ادا کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جی مار دے گا کوئی پھڑ لے گا۔ ہمارے رشتہ دار جمع تھے ایک شادی کی تقریب میں، تو مجھے کہنے لگے یار آپ کی تقریریں ہم سنتے رہتے ہیں، بہت خطرناک بولتے ہو، تینوں کسے چکنا تے اوتھے سڑنا ہے جتھے تینوں نہ سورج چڑھنا پتہ لگے نہ لہر دا پتہ لگے، اور کسے مار چھڑنا ہے، اس طرح کی تقریریں نہ کیا کرو۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں ایسی تقریریں نہ کروں پھر بچ جاؤں گا، پھر نہیں مراں گا؟ اگر میں یہودیوں کا رد نہ کروں، کفر کا رد نہ کروں، ظالم کو ظالم نہ کہوں، جھوٹے کو جھوٹا نہ کہوں، مظلوم کا ساتھی نہ بنوں، رسول اللہ کی امت کا پیار اور درد اپنے سینے میں بسا کر ظالموں کے خلاف اگر میں آواز نہ اٹھاؤں، میں صحابہ کے گستاخوں کا، نبی پاک کی بارگاہ کے گستاخوں کا اگر رد نہ کروں تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ پھر نہیں مراں گا میں؟ اگر جی مرنا تو پھر بھی پائے گا۔ میں کہ جدو مرنا ہی مرنا ہے پھر اس مرن دا مزہ، اس مرنے کا مزہ الگ ہے کہ جو موت رب رسول کے دین کی پاسداری کرتے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ میں درخواست کرتا رہتا ہوں مجھے کوئی ڈراوے نہ سنایا کرے، ڈرونے خواب تانوں مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ رسول کا ڈر ہونا چاہیے، بس مخلوق کا کیا ڈر بھائی؟
مخلوق کا کیا ڈر، جس کی اپنی پیشی لگنے والی ہے عن قریب، اسے کیا ڈرنا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں، نہ وہ چوری میں پکڑے گئے نہ ڈکیٹی میں پکڑے گئے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں، خواہ وجہ بلا وجہ ان کو تکلیف دینا، بلا وجہ ان کو ہراساں کرنا، ان کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی عذر کے بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو وہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہیں۔ تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کیسے ہیں بولیے؟ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسم میں اگر کہیں بھی تکلیف ہو تو سارا بدن بے چینی محسوس کرتا ہے، ایسے ہی سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے کونے پر رہنے والا مسلمان اگر اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو سمجھے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان تو وہ تھا جو سارے مسلمان ایک زنجیر کے اندر حضور نے پرو دیے ہیں، سارے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند بنا دیا ہے۔ پھر خود زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ایسے اگر دنیا کے کسی ایک کونے خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری روئے زمین کے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں، اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ تکلیف، یہ احساس، یہ درد ہے، مبارک ہو کہ تم کامل ایمان والے ہو۔ جو اس درد کو محسوس نہیں کرتا اس کا ایمان والا جو چراغ ہے نا وہ مدھم ہو چکا ہے، جگانے کی ضرورت ہے اس کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب ہے جس نے اپنی زبان سے کسی کو معافی نہیں دی، بشرطے کہ اگلا مسلمان ہو، زبان سے اگلے مسلمان کو معافی نہیں دی، گالم گلوچ کیا، اپنے ہاتھ سے اگلے مسلمان کو معاف نہیں کیا، اس کے اوپر ظلم ڈھائے، وہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے سچا حقیقی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتیں ادا کر لیں۔